اچھا، اب ظاہر ہے کہ ابھی ہم استطاعت کی بات کر رہے ہیں، خالی قرضے والی بات آئی. اگر عید الاضحیٰ کی جو مستحب قربانی ہے، یہ ہم مثلا جانور خریدنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو بھائی 25,000 کا بکرا آ رہا ہے، ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے، دل بہت چاہ رہا ہے اس کا سن کر، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حصے ڈال لیں؟ یعنی قربانی کے جانور میں شراکت یا حصے داری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اور دیگر علماء کا بھی یہ نظریہ ہے کہ قربانی میں شراکت جائز ہے. یجوز الاشتراک فی الاضحیہ، یعنی اس میں قربانی کے جانور میں، حج کی قربانی میں اشتراک نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی 5 خاندان کے لوگ جا رہے ہیں اور جانور ایک ہی ذبح کریں، نہیں، ہر شخص کی طرف سے الگ جانور ذبح ہوگا. لیکن حج کی جو عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی ہے، اس کے اندر شراکت جائز ہے. اچھا، شراکت جائز ہے تو کتنی شراکت، کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی میں شراکت کرنے والے اور حصہ ڈالنے والوں کی کوئی تعداد معین نہیں، جتنے لوگ بھی چاہیں حصہ ڈال سکتے ہیں. مثلا ہمارے پاس 5,000 روپے ہی ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھائی 5,000، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 5,000 کے جتنا آپ نے ڈالا ہے اس کے مطابق آپ کو پھر وہ گوشت دے دیا جاتا ہے. گوشت نہیں بھی آپ کو ملے، لیکن اگر آپ نے 5,000 دے کے اپنا نام اس میں ڈلوا دیا تو انشاءاللہ ثواب آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، گوشت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ چیز ذرا مشہور ہے کہ جناب مثلا بکرے کی جو جانور ہے اس میں ایک ہی آدمی حصہ ڈال سکتا ہے، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں وغیرہ. اس طرح سے ذرا شہرت ہے ہمارے برادران اہل سنت کی طرف سے، اور ایک آدھ شیعہ مرجے بھی یہ بات کہتے ہیں. لیکن بہرحال زیادہ تر کا یہ نظریہ، خاص طور پر رہبر معظم آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ کوئی تعداد اس میں معین نہیں، جتنے لوگ چاہیں 10 لوگ 20 لوگ اس میں چاہیں حصہ ڈال سکتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. البتہ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی کے نزدیک مستحب جو قربانی ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اگر بکرا ہے تو ہر آدمی کی طرف سے ایک کیا جائے گا، یعنی اس میں حصہ داری نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے گھر کا سربراہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ یعنی اس میں مزید لوگوں کے ساتھ اشتراک نہیں ہو سکتا جیسے حصے ڈالے جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور بھینس ہو یعنی مادہ ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہوں گے. نر میں یعنی بیل اگر ہے تو پھر ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربان ہوگا. تو بہرحال یعنی ان کا صرف یہ آغائے حافظ شیخ بشیر نجفی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس میں قربانی کے جانور کے اندر اشتراک میں اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں، لیکن باقی کوئی عدد معین نہیں آغا سیستانی اور آغا رہبر کے فتوے میں. اب یہ سوال آغا بشیر کا ایک اور کسی نے پوچھا کہ کیا گائے کی قربانی میں ایک حصے میں 2 افراد کو شامل کر سکتے ہیں؟ مثلا 7,000 روپے میں ایک حصے میں 2 افراد 35,000 روپے ڈال دیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ گائے کی مذکر جو قربانی ہے اس میں وہ ایک شخص قربان کر سکتا ہے یعنی بیل میں، اور مؤنث میں یعنی گائے اگر ہے تو 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کا ایک خصوصی الگ سے ایک نظریہ ہے، تو وہ میں نے بیان کر دیا. شراکت کے یعنی جو حصے داری ہے اس میں 2 خصوصی مواقع جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں. شراکت میں 2 خصوصی مواقع ہیں. ایک تو یہ قیمتیں بہت زیادہ چڑھ جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ قیمتیں اوپر چلی گئیں کہ عام آدمی کی وہ بیچارہ اس فریضے اس کو ادا کرنا چاہتا ہے، اس مستحب کو، تو وہ ادا نہیں کر پاتا، اتنی زیادہ قیمتیں اوپر چلی جائیں. تو بہت سے ایسے مارکیٹ میں جاتے ہیں، جناب وہ ہو جناب وہ فلاں آج کل بیل آیا ہوا ہے، وہ جو ہے نا 15 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ کا ہے تو 50 لاکھ کا ہے، تو لوگ بیچارے مارکیٹ سے ایسی وزٹ کر کے آ جاتے ہیں. تو جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ اگر بڑھ جائیں تو پھر یہ حکم پھر ہوتا ہے کہ پھر وہ یعنی واقعی انسان اس جانور کے سامنے بجائے کہ اس کو ذبح کرے، جانور گویا اپنی قیمت سے اس کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ جانور کی جو جتنا بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ صدقہ کر دے. یعنی پہلے تو جب جانور بھی اویلیبل تھا، پیسے بھی ہمارے پاس تھے، تو جانور کی قیمت صدقہ نہیں ہو سکتی تھی، یعنی عوض نہیں بنتا اس کا کہ پھر آپ کو تو جانور ہی قربان کرنا ہے. لیکن جانور کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں جو آپ کی استطاعت سے اوپر نکل جائیں، اس صورت میں پھر آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اور ایک دوسری ایک صورت اور بنتی ہے کہ قربانی کے لیے پیسے ہوں مگر جانور دستیاب نہ ہو. جب آپ کو یاد ہے جب سیلاب آیا تھا
تو بہت بڑی تعداد میں جانور بہہ گئے تھے سیلاب میں. تو جانوروں کی قلت ہو, لوگ پیسے لے کے گھوم رہے ہیں لیکن اتنی شدید بارشیں اور سیلاب تھے کہ جانور بہت سی جگہوں پہ اویلیبل نہیں تھے. تو اگر پیسے موجود ہوں لیکن جانور ہی دستیاب نہ ہو تو پھر اس کی قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے. قیمت صدقہ, آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں قربانی کرنا ہر اس شخص کے لیے مستحب تاکیدی ہے کہ جس کے لیے قربانی کرنا ممکن ہو, اور وہ شخص جو قربانی کی قدرت تو رکھتا ہے مگر قربانی کا جانور ہی نہ ملے, اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قیمت ضرورت مند کو صدقہ دی جائے. اور چونکہ بازار میں جانوروں کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں تو کم سے کم قیمت ادا کرنے سے بھی مستحب ادا ہو جاتا ہے. یعنی مثلا اگر ایک بکرا جو ہے وہ 15,000 کا آ رہا ہے, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, تو جو 15,000 والا ہے اس کے مطابق بھی اگر وہ صدقہ کر دے تو یہ اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. یعنی اگر یا تو پیسے نہ ہوں, اتنی قیمتیں بڑھ جائیں, یا پیسے ہوں لیکن جانور دستیاب نہ ہو تو پھر قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے. کتنا صدقہ کریں, کتنی قیمت؟ تو ابھی آپ نے سنا کہ کم سے کم جس مارکیٹ میں جس قیمت کا جانور دستیاب ہے اتنی قیمت صدقہ کر دی جائے. اب ایک اور چیز آتی ہے کہ کیا ہم ظاہر معاشروں کے اندر رہتے ہیں جس میں مختلف اور مسالک بھی ہیں, برادران اہل سنت کے ساتھ ہمیں رہنا ہوتا ہے, تو وہ بعض اوقات ان کے بھی حصے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں محلے میں برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر قربانی میں حصہ ڈال لیں؟ تو زیادہ تر شیعہ مراجع کے نزدیک اس بات کی اجازت ہے اور ان کے ساتھ قربانی میں شراکت کی جا سکتی ہے. پتہ نہیں, مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں آ رہا, شاید حافظ شیخ بشیر نجفی کے نزدیک نہیں ہے صحیح, لیکن میں اتنا کنفرم ابھی نہیں ہوں. تو بہرحال لیکن اور دیگر علماء سب یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ قربانی میں حصہ داری اور شراکت ہی کی جا سکتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر حصہ ڈال سکتے ہیں. قسطوں پر کیا جانور لیا جا سکتا ہے؟ بکرا قسطوں پہ جو آپ نے سنا ہوا ہے, تو کیا قربانی کا جانور قسطوں پر لے کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ جی ہاں یہ جائز ہے, قسطوں پر بھی قربانی ٹھیک ہے. ہم بعد میں قسطیں اس کی ادا کرتے جائیں گے, اس طرح کی بھی, جس طرح بیسیاں وغیرہ ڈلتی ہیں اس طرح جانور کی قسط کے طور پر ہر مہینے مثلا ہم جمع کرا دیں گے اور پھر کچھ مہینوں میں اتر جائے گا. تو قسطوں پر بھی جانور جو ہے لے کر قربان کیا جا سکتا ہے.